آج کی کہانی بہت ہی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ بات ہوگی غار میں 3 دوستوں کی۔ تمام دوست ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 3 دوستوں کی کہانی جو ایک غار میں پھنس جاتے ہیں اور غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو نجات کیسے ملتی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پہاڑوں کے درمیان تجارتی راستہ تھا۔ بادلوں نے دن کو تاریک رات میں بدل دیا تھا۔ بادل گرج میں چمک رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ اس دوران بادلوں کی گرج اور کڑک سے خوف زدہ ہو کر وہ دوست کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہہ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ 2 آدمی تو ڈوبنے کے خطرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے اور تیسرا آدمی کچھ سوچتا ہوا تیز چل رہا تھا۔ ساتھ پیچھے کیا دیکھتے ہو، تیز چلو تاکہ محفوظ ٹھکانے میں پناہ حاصل کر لیں، فاروق نے کہا۔ ساتھ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، چھوڑو اسے اور اپنی جان کی فکر کرو، ساتھ بولا۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھی کو راستے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں، ساتھ نے بلند آواز سے پکارا۔ ارے سعود، سعود، دور سے آواز سنائی دیتی ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ فاروق بولا۔ ارے کہاں ہو؟ بھاگ کر ہمارے ساتھ مل کر جان بچاؤ، سعود بولا۔ ساتھیوں، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جائیں اور بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں۔ سیلابی ریلا بہہ رہا ہے، ہنگامی صورتحال ہے، کسی طرح سیلابی ریلے سے بھاگ کر نکل سکتے ہیں، البتہ بنا کسی تدبیر سے ہم یہاں سے بچ سکتے ہیں، سعد بولا۔ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ سعود بولا۔ اس طرح کہ ہم پہاڑ کے دامن میں غار میں اندر پناہ حاصل کر لیں۔ سیلابی ریلا فراٹے بھرتا سنائی دیتا ہے۔ فاروق بولا۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں غار کے اندر چلنا چاہیے، سعد بولا۔ یہ جو چٹان غار کے داہنے پر ہے، اگر یہ گر پڑی تو غار کا منہ بند ہو جائے گا اور ہم زندہ درگور ہو جائیں گے، سعود نے کہا۔ صدیوں سے چٹانیں یہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا، سعد بولا۔ کیا ضمانت ہے کہ چٹان نہ ہلے اور ویسی ہی کھڑی رہے؟ سعود مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ چلو سب ختم ہو جائے گا نا اور تیری قبر سے جان چھوٹ جائے گی، فاروق بولا۔ بھائی جان بچانے کا وقت ہے، جھگڑے کا نہیں، بس یہیں ختم کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ تینوں تیزی سے اوپر چڑھ کر غار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ غار کے منہ کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی ہوتی ہے اور سیلاب کی کڑکڑاہٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ سعد بولا۔ بھائی سعود، کتنا اچھا ہوتا اگر ہم تیری بات مان لیتے، سعد بولا۔ اگر یہ چٹان غار کے داخنے پر گر پڑی تب ہم تیری رائے درست مان لیں گے، فاروق بولا۔ افسوس ہے تم لوگوں پر، اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ خیر کرے اور انجام بخیر ہو، بحث کیوں کرتے ہو؟ اسی دوران غار کے داخنے کی طرف سے تڑتڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ فاروق بولا۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ چٹان ان کو غار کے داخنے پر دم سے گرنے کی آئی تو روشنی ختم ہو گئی اور اندر اندھیرا چھا گیا اور یہ تینوں دوست غار کے اندر پھنس گئے، فاروق بولا۔ میں نے خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا، سعود کی غلط تدبیر سے ہم کو یہاں تک پھنسا دیا ہے۔ سعود اور سعد ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور ایک دوسرے کو الزام تراشی کرنے لگے۔ بعد میں وہ چٹان ہٹانے کی کوشش کرنے لگے لیکن یہ ان کی قوت سے باہر تھی، اس لیے تھک ہار کر تینوں دوبارہ بیٹھ گئے۔ تینوں بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ فاروق نے سعد اور سعود کے درمیان مصافحہ کروایا اور ان کے جھگڑے کو ختم کرا دیا۔ الحمدللہ، میری بات سنو، اللہ والوں سے سنا ہے کہ جب کوئی مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے اپنی کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسی نیک عمل کو یاد کریں
اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرے۔ سعود بولا بھائی فاروق آپ تو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے پہلے تم کوئی نیک عمل پیش کرو۔ فاروق بولا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ نیک کون ہے، میں تو انتہائی گناہ گار آدمی ہوں، سوائے اس عمل کے کوئی عمل نہیں کہ میں اپنے بوڑھے والدین سے اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ سعود بولا بھائی فاروق بیان کرو، بوڑھے والدین سے اچھا سلوک کرنا بڑا نیک عمل ہے۔ فاروق بولنے لگا میری عادت تھی کہ میں روزانہ بکریاں چراتا اور شام کو گھر لوٹتا تھا اور بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو۔ ایک روز میں بکری چراتا بہت دور نکل گیا اور واپس آیا تو مجھے میری بیوی بھوک سے نڈھال ملی۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا، سامنے بیوی ہے جو پوچھتی ہے فاروق آج کہاں چلے گئے تھے؟ میں بولا آج بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا تھا۔ میرے والدین کہاں ہیں؟ بیوی بولی وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ میں بولا افسوس، بغیر کھانا کھائے ہی سو گئے؟ بیوی بولی بچے رو رو کر برا حال کر چکے ہیں۔ میں بولا اللہ کی نیک بندی، والدین کو پلائے بغیر میں ہرگز نہیں دے سکتا۔ بیوی بولی وہ تو سو رہے ہیں، بچوں کو پلا دو، جب وہ جاگے تو پھر ان کو پلا دینا۔ میں بولا نہیں نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ فاروق بولا میں ان کی نیند کیوں خراب کروں؟ بیوی بولی پھر کیا کرو گے؟ جب وہ خود جاگے تو پلا دوں گا۔ بیوی بولی بچوں کا کیا کرو گے؟ کہا وہ سو جائیں گے۔ سعد بولا پھر تیرے والدین کب جاگے؟ فاروق نے جواب دیا جب صبح ہو گئی۔ ساری رات دودھ لے کر کھڑا رہا اور بچے میرے قدموں میں رو رو کر سو گئے۔ میں نے والدین کو دودھ پلا کر ہی اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اس کے دوست بولے ایسی خدمت نہ پہلے کبھی سنی تھی اور نہ پہلے کبھی دیکھی تھی، آفرین ہو تجھ پر۔ فاروق آنسو بہاتا ہوا اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل خالص تیری خوشنودی کے خاطر تھا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس دوران چٹان ہلکی سی سرکی اور روشنی اندر آ گئی۔ میرے اللہ کریم تیرا شکر ہے۔ سعد بولا لیکن ہم ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ سوراخ ابھی بھی تنگ ہے۔ فاروق نے کہا اب آپ کی باری ہے۔ میرے دوستو تم میں سے کوئی بھی ایسا عمل یاد کرو کہ زندگی کے کسی حصے میں فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے تم لوگوں نے کیا ہو۔ تم بھی کوئی نیک عمل یاد کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ نہیں بھائی سعود، کیا آپ نے کوئی نیک عمل نہیں کیا جو بارگاہ الہی میں پیش کرو گے؟ لہٰذا تم بھی کوئی نیکی یاد کرو۔ سعد بلکہ تم کوئی نیک عمل پیش کرو اور چھوٹی سی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ کوئی بھی نیکی یاد کرو اور اسے حقیر نہ جانو۔ اللہ کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھتا۔ سعد بولا ایک بات یاد آ گئی ہے جو نیکی تو نہیں بلکہ برائی سے بچاؤ ہے، لیکن بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ فاروق بولا افسوس ہے تجھ پر، پتہ نہیں برائی سے بچنا بھی نیکی ہے، شرم کس بات کی؟ سعد اس کے تذکرے سے میری قریبی عزیزہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وہ بولے ہمارا وعدہ ہے اس بات کو کسی کے سامنے نہیں کریں گے۔ قصہ بیان کیا میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بیان سے باہر ہے، لیکن میں غریب انسان تھا، میری نادانی کی وجہ سے میرے چچا نے اس کا رشتہ نہیں دیا، لیکن اس کی محبت میرے دل میں بس گئی تھی، چنانچہ میں نے حصول محبت کے لیے خوب محنت کی، یہاں تک کہ میں اپنی بستی کا دولت مند شخص بن گیا۔ ایک روز مجھے شیطان نے ورگلایا کہ پیسے کا لالچ دے کر گناہ کی دعوت دے۔ البتہ اس علاقے کو قہر سالی اور فاقہ کشی نے گھیر لیا اور وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی۔ میں بولا مرحبا میری محبوبہ، سنائیں کیسے آنا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں چچا زاد کی محبت کھینچ کے لائی ہوگی، اپنے شانے شان قالین پر تشریف رکھیں۔ وہ بولی گھریلو حالات بہت خراب ہے، میں نے 60 دینار رکھے ہیں یا 120 دینار لینا ہے؟ وہ بولی نہیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے دینار پکڑاتے ہوئے کہا میرے عرصے دراز کی خواہش پوری ہونے لگی ہے، اللہ تجھے خوش رکھے۔
تیری اس نیکی سے میری اولاد اور میرے شوہر کی زندگی بڑھ جائے گی۔ میں بولا برائے مہربانی میرے ساتھ اپنے شوہر کا ذکر نہ کرو۔ خاتون بولی اگر تجھے اس کے نام سے غیرت آتی ہے تو اسے یہ دینار لے کر غیرت نہ آئے گی؟ میں بولا کیا اس نے اجازت دی تھی؟ وہ بولی ہاں، اور اس وقت جب بچے فاقہ سے مر رہے تھے تو وہ مجبوری میں مان گیا۔ سعود کا رنگ پیلا پڑ گیا، مغلوب ہو کر اپنا ہاتھ اس کی کلائی میں رکھ دیا۔ آؤ میرے پاس تاکہ میں اپنی آرزو پوری کروں۔ بیچاری خاتون اس کی آرزو پوری کرنے کے لیے حامی بھر کر رونے لگی۔ خاتون بولی اللہ کا خوف کر اور اللہ سے ڈر، میری مجبوری پر ترس کھا اور حرام کاری سے بچ اور مجھے بھی بچا۔ تو مجبوری کی حالت میں اللہ کا خوف کر رہی ہے، میرے جیسا دولت والا کون ہوگا جو اس حالت میں بھی اللہ سے نہ ڈرے؟ اٹھ جا، میں اب تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ خاتون بولی یہ دینار واپس لے لو۔ سعود نے جواب دیا کیوں لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، میں نے یہ دینار تم پر بخش دیے ہیں۔ خاتون بولی میرا خاوند تو نہیں سمجھے گا اس بات کو، مجھے تیرے خاوند کا نہیں بلکہ اللہ کا خوف ہے، اسے یقین دلاؤ کہ اللہ نے تمہاری عزت کو سلامت رکھا ہے۔ سعود بولا اس وقت میرا دل آتش شوق سے پگھل رہا تھا۔ سعود نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی تو جانتا ہے میں نے فقط تیرے خوف سے اسے چھوڑ دیا تھا اور دینار بھی اسے دے دیے تھے۔ اس چٹان کو پہاڑ کے دائنے سے ہٹا دے۔ فاروق بولا ذرا ادھر دیکھنا، چٹان سرک پڑی ہے۔ دیکھو فاروق اللہ کا شکر ہے۔ سعود بولا اب تو آسمان بھی نظر آنے لگا ہے، یہاں سے ہم ابھی بھی نہیں نکل سکتے کیونکہ جگہ ابھی بھی بہت تنگ ہے، اللہ کرے یہ جلد ہٹ جائے۔ سعود بولا سعد بھائی اب آپ کی باری ہے۔ سعد بولا ایک عمل ہے جو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ کسی سے بیان نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں وہ عمل پوشیدہ رہے۔ سعد بھائی ایسا نہ کرو بلکہ اپنے عمل کو ضرور بیان کرو، دیکھتے نہیں ہو کہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اگر تم اس کو یاد کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ سعد بولا میں نے چند مزدور رکھے جنہوں نے سارا دن کام کیا، جب شام ہوئی تو میں نے مزدوروں کو مزدوری دے کر مسرت کر دیا، مگر ایک مزدور کے ساتھ تخت کرامی کر بیٹھا جو مجھ سے ناراض ہو گیا اور بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ بعد میں مجھے اپنے کیے پر بہت پشیمانی ہوئی، میں اسے تلاش کرنے لگا پڑا لیکن وہ نہ مل سکا، میں نے اس کی مزدوری کو اپنے تجارت میں شامل کر لیا اس نیت سے کہ وہ جب بھی ملا اس کا حصہ اسے واپس لوٹا دوں گا اور اپنا قصور معاف کرواؤں گا۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور میرے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے کسی مصیبت نے آ گھیرا اور اپنی بقیہ مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ اس کا نام سلیمان تھا۔ میرے پاس آیا اور کہنے لگا صاحب کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تم سلیمان ہو نا؟ وہ بولا ہاں میں سلیمان ہوں، تجھے میرا نام ابھی تک یاد ہے؟ سعد بولا بھائی تو اتنی دیر کہاں رہا تھا، میں تجھے تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ سلیمان بولا میری مزدوری مجھے واپس کر دیجیے، میں مصیبت کا مارا دوبارہ آیا ہوں تھوڑی سی رقم کے حصول کے لیے، لمبی مدت کے بعد اپنا حق استعمال کرنا مناسب محسوس نہیں کرتا، لیکن مجبوریاں بہت تھیں اس لیے آ گیا ہوں۔ سعد بولا یہ گائیں اور بکریوں کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں سعد آپ تو بہت امیر ہو گئے ہو۔ سعد نے بولا یہ سب تمہارا مال ہے جسے میں امانت سمجھ کر سنبھالتا رہا، یہ لے جاؤ اور مجھے اپنی اس امانت کے بوجھ سے سپردوش کر دو۔ سلیمان بولا مذاق نہ کرو بھائی، میں مصیبت کا ستایا ہوا انسان ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم مذاق نہیں بلکہ یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ سلیمان بولا کیا واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ سعد بولا یہ واقعی سچ ہے، اللہ کی قسم۔ سلیمان بولا یہ تو کس قدر زیادہ بھی ہے، آدھا آپ رکھ لو۔ وہ بولا سلیمان اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ سعد بولا
اگر اللہ مجھے محتاج کر دیتا تو میں کس طرح تمہاری مال کی حفاظت کرتا۔ اب غار کی طرف آتے ہیں۔ سعد بولا، وہ سب بکریاں اور گائیں لے گیا۔ سعد نے جواب دیا، اور ہاں، اس پر میری بیوی مہینوں ناراض رہی کہ میں نے آدھا مال کیوں نہیں لیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت اور فراخی بخشنے والا ہے۔ فاروق بولا، اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل کی برکت سے مصیبت کو دور کر دے۔ سعد نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ بس کچھ تیری ہی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر کیا تھا۔ اسی دوران چٹان غار سے ہٹ جاتی ہے اور وہ تینوں خوشی سے چلاتے ہوئے رو پڑتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے پڑتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ فاروق بولا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندہ درکول ہونے سے بچا لیا۔ تینوں خوشی سے اچھلتے ہوئے باہر آ کر ایک دوسرے سے بغل غیر ہو گئے اور خوشی خوشی اپنی اپنی بستیوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔